نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ نجم کا دوسرا رکوع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے آغاز میں اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ مشرکین کا یہ جو نظریہ اور فکر اپنے بتوں کے بارے میں یہ بن چکا ہے کہ یہ ان کے کام آئیں گے، دنیا میں مشکل گھڑی میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ پیچھے جیسے کہ 3 ان کے بڑے اور اہم خداؤں کا تذکرہ تھا، لات، عزا اور منات کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح کی ہے کہ یہ تمہاری مورتیاں خود ساختہ یہ تمہارے کس کام آئیں گے؟ جہاں تک تم نے آج نظریہ اور فکر یہ بنا رکھا ہے کہ یہ اللہ کی دنیا کے اندر نمائندہ شخصیات ہیں، یہ بت اللہ کے سفارشی ہیں، اللہ کی وہ مقرب فرشتے اور ملائکہ جو ہر وقت اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری میں مصروف عمل ہے، وہ تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے بغیر اللہ کی اجازت اور مرضی کے کہ یہ تمہارے کیا کام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، کتنے فرشتے ہیں آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتہم شیئا، کہ ان کی سفارش اگر وہ کریں بھی تمہارے حق میں تمہارے کسی کام نہیں آئے گی۔ تمہارا جب تک عمل درست نہیں ہوگا، تمہاری فکر ٹھیک نہیں ہوگی، تو کسی کی سفارش سے تمہارا کوئی فائدہ نہیں تمہیں ملے گا۔ سفارش سے فائدہ تو اسی کو ہوتا ہے کہ جو اہم اور بنیادی کام کرتا ہے، معمولی کوئی غلطی اور لغزش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے مقرب اور نیک بندوں کے ذریعے سے ان کی سفارش کی اجازت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی وہ معمولی لغزش معاف کر دیتا ہے۔ لیکن تمہاری تو بنیادی فکر ہی غلط ہے، تو یہ فرشتوں کی سفارش تمہاری کسی کام نہیں آئے گی۔ اور یہ بھی بات یاد رکھو کہ فرشتے سفارش اسی کے حق میں کرتے ہیں یا کریں گے جن کے حق میں اللہ ان کو اجازت دے گا، پسند کرے گا کہ ان کے حق میں آپ سفارش کریں، اور وہ وہی لوگ ہوں گے جن سے کوئی معمولی لغزشیں ہوتی ہیں۔ الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی، مگر بعد اس کے کہ اللہ اجازت دے جس کے لیے وہ چاہے اللہ سفارش کرنا، جس کے لیے سفارش پسند کرے تو وہ سفارش کریں گے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جن کی فکر ہی بنیادی طور پر اللہ کی ان تعلیمات کے انکار پر ہے، شرک ان کا عمل اور وتیرہ ہے، آخرت کا یقین ان کے دلوں میں موجود نہیں ہے، وہی دنیا ہی کو سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں، رسالت کے وہ منکر ہیں،
بنیادی تین ہی نظریات ہیں۔ توحید کی جگہ پر شرک انہوں نے زندگی میں اپنا رکھا ہے، آخرت کا یقین اور اعتقاد ان کے ہاں موجود نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہیں۔ تو یہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، آخرت کو مانتے نہیں، اور فرشتوں کے بارے میں بھی ان کے سوچ اور نظریات کیا ہیں کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں اور بیویاں سمجھتے ہیں۔ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثىٰ، فرشتوں کے نام انہوں نے رکھ رکھے ہیں عورتوں کے نام پر، عورتوں کے نام پر، یعنی عورتیں ان کو لڑکیاں سمجھتے ہیں، اللہ کی بیٹیاں سمجھتے ہیں۔ اور پھر جو کچھ انہوں نے سمجھ رکھا ہے یہ کسی علم کی بنیاد پر ہو، اس کے بارے میں کبھی کسی پیغمبر نے کوئی بات کی ہو، کوئی اور ان کے پاس کوئی دلائل ہوں، نہیں، محض ایسی تخیلات، توہمات، ظنون و اوہام، جس کے بارے میں گزشتہ رکوع میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لا تغنی، کہ ان کا یہ ظن اور گمان جو انہوں نے اپنے اندر پال رکھا ہے، ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، یہ تو ظنون اور خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، اور یاد رکھیں یہ خواہشات اور ظنون اوہام ان کے کام آنے والے نہیں ہیں۔ یہاں مزید اسی بات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ان یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ایک طرف حقیقت اور سچائی ہے، دوسری طرف محض ایک تخیلاتی بات ہے، گمان ہے جو انسان نے قائم کر لی ہے، جس کی پیچھے کوئی بنیاد نہیں ہے، ٹھوس حقیقت نہیں ہے۔ تو یہ گمان اس حقیقت کے مقابلے میں بھلا کچھ کام آ سکتا ہے؟ سچائی اور حقیقت تو وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو سمجھائی ہے کہ اللہ کی ذات عالی، اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اور اسی طرح اس کائنات کے نظام کے چلانے میں اپنے کارندے ہیں جن کو فرشتے کہا جاتا ہے، جو بڑی طاقت و قوت کے مالک بھی ہیں، جیسے جبرائیل امین، جس کی ذمہ داری اور ڈیوٹی انبیاء علیہ السلام کے پاس جانے کی ہے، وہی لے جانے کی ہے۔ تو جو حقیقت اور سچائی ہے اس کے مقابلے میں یہ تخیلاتی باتیں، ظن و اوہام، یہ ان کے کام آنے والے نہیں ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، اب جب ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایک حقیقت بیان کرتی ہے، اللہ کا قرآن انہیں سناتی ہے، واعظ و نصیحت کرتے ہیں، ان کو سننے کے لیے تیار نہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگوں نے اپنے ایک خیال میں، گمان میں انہوں نے دین کا ایک تصور بنایا ہوتا ہے، ان کو جتنا سمجھا لو، جس انداز سے سمجھا لو، وہ اپنی اس دائرے سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بس وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں بس یہی سب کچھ ہے۔ اس دور میں بھی یہی تھا، ابو جہل اینڈ کمپنی، ان کا حال یہ تھا کہ مسلمانوں سے سخت دشمنیاں کر رہے ہیں، انہیں اذیتیں، تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ یہاں تک انہوں نے اپنے ذہنوں میں وہ فاسد تخیلات پال رکھے تھے کہ جب بدر کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مارکہ آرائی کے لیے جا رہے ہیں تو بیت اللہ کو لپٹ کر، اس کے غلاف کو پکڑ کر دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ آج جو حق پر ہے اس کو کامیابی عطا فرما۔ اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے ہیں۔ کام تمہارا کیا ہے؟ مظلوموں، بے کسوں پر ظلم ڈھانا، لوگوں کی عزت سے، مال سے کھلواڑ کرنا، معاشرے میں انتشار اور فساد، اور سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں۔ غلط راستے پہ چلنے والا بھی اپنے آپ کو غلط نہیں سمجھتا۔ قرآن نے یہی بات بیان فرمائی ہے کہ یاد رکھو کہ ایسے لوگوں کے یہ خیالات ان کے کام نہیں آئیں گے۔ حضور سے بھی فرمایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں سے آپ اعراض کریں، وہ سمجھنے والے نہیں ہیں۔ قرآن نے دوسری جگہ پر فرمایا هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں بتائیں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا کون ہے؟
وہ کہ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، دنیا میں غلط کام کرتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی گمراہی اور خرابی ہوتی ہے کہ انسان کو اپنی خرابی اور گمراہی کا بھی علم نہ ہو، اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ تو فرمایا ایسے لوگوں سے اے پیغمبر آپ منہ موڑ لیں، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا، جنہوں نے ہمارے ذکر سے تو منہ موڑ رکھا ہے، ہماری نصیحت سے، ہمارے اس پیغام اور حق جو قرآن کی صورت میں، آپ کی تعلیمات کی صورت میں ہے، اس سے منہ موڑ رکھا ہے، اور ان کا اور چاہتے وہ کیا ہیں، وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وہ صرف دنیا کی زندگی کی ٹھاٹ باٹ چاہتے ہیں، دنیا کی عزت دولت اور دنیا ہی کی طاقت و قوت اور عیاشیاں ان کا مطمع نظر ہے۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، ان کے علم کی پہنچ یہیں تک ہے کہ بس دنیا کو بنا لو، دنیا تمہاری وہ جتنی اچھی ہو سکتی ہے وہ کر لو۔ ان کا مبلغ علم، ان کی منتہا، ان کا مطمع نظر، ان کا مقصد صرف اس دنیا کی ٹھاٹ باٹ ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی وهو اعلم بمن اهتدی، یاد رکھو بے شک تمہارا رب وہ خوب جانتا ہے اس کو جو اس کے راستے سے بھٹک گیا، اور اس کو بھی وہ خوب جانتا ہے جو اس کے راستے پر چل رہا ہے، بمن اهتدی، جس نے اس راستے درست اور حقیقت کو اختیار کیا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، لوگو سن لو، آسمان و زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ آسمان و زمین اس کی قبضے قدرت میں ہے، لہٰذا جو تو اس کے راستے سے بھٹک گیا نا اور انہیں برائی کا ارتکاب کیا، انہیں تو اس کی سزا ملے گی، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے برائی کی، برے کاموں کا بدلہ برا ہے، جیسا کوئی کرے گا ویسے ہی بھرے گا، اور وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ، اور جنہوں نے اچھائی کی، اچھا عمل، کردار، اخلاق، رویہ اپنایا، تو ان کے لیے اللہ اچھا بدلہ انہیں دے گا۔ یہ کون ہیں جو اچھائی کو اپنانے والے ہیں اور جنہوں نے ہدایت کو قبول کیا ہے، حقیقت اور سچائی کو سمجھا ہے، ان کی مزید اللہ نے تعریف کی، فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاسم، یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے، کبائر الاسم، اور اسی طرح یہ وہ لوگ ہیں، دوسری ان کی پہچان یہ ہے کہ والفواحش، فواحش سے، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں۔ کبائر الاسم اور فواحش، ان دونوں کی تعریف میں علماء کے متعدد اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ کبیرہ گناہ اس کو کہا جاتا ہے جس پر اللہ نے جہنم کی وعید سنائی ہے، جس پر سخت سزا دینے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، وہ کبیرہ گناہ ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 موبقات، مہلکات کا بیان کیا کہ 7 وہ بڑے گناہ ہیں جو انسان کو تباہ و برباد کر دینے والے ہیں، شرک ہے، زنا ہے، قتل ہے، چوری ہے، یہ وہ جن کی سزائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور قرآن میں بھی بڑی سخت بیان کی گئی ہیں، یہ سب کبیرہ گناہ ہیں۔ اور فواحش ہر وہ عمل ہے جو بے حیائی کا ارتکاب کی طرف لے جاتا ہے انسان، جس پر شرعی حد مقرر کی گئی ہے کہ جب اس کا کوئی ارتکاب کر لے تو شرعی طور پر اس کو سزا دی جانی چاہیے، دنیا میں اس پر حد جاری ہونی چاہیے، اس کو فواحش کہتے ہیں۔ جیسے زنا کوئی کرتا ہے تو اس کے اوپر حد جاری کی جائے گی۔ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، درست راستے پر ہیں، جو کبیرہ اور بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں۔ الا اللمم، ہاں مگر اللمم، وہ جو چھوٹے گناہ کبھی سرزد ہو جائے۔ لمم ایک تو چھوٹے گناہ جو انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں، اور دوسرا کبھی ہو جاتے ہیں، ان گناہوں میں انسان کھپ نہیں جاتا، بڑے انہماک سے کرے اور ان میں لگا رہے، کبھی انسان سے غفلت سے سرزد کوئی گناہ ہو گیا
تو یہ بات نہیں، اللہ اس کو درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ یا ایک وہ معمولی ایک دیکھو، ہر بڑے کام تک پہنچنے کے کچھ ذرائع اور وسائل بھی ہوتے ہیں۔ اگر تو وہ بڑا کام اچھا کام ہے تو اس کے ذرائع اور وسائل وہ بھی اچھے شمار ہوتے ہیں، ان کو بھی حسنہ کہا جاتا ہے، نیکیاں کہا جاتا ہے۔ اور اگر وہ جو مقاصد ہوتے ہیں وہ برے ہوں تو ان تک لے جانے کے جو ذرائع ہوتے ہیں وہ صغیرہ گناہ کہلاتے ہیں، وہ بھی ظاہر ہے اس کا سبب بنتے ہیں اس بڑے گناہ اور خرابی تک پہنچنے کا۔ مثلا ایک زنا کرتا ہے تو زنا سے پہلے وہ کسی اجنبی عورت کو دیکھے گا، تو دیکھنا بدنظری یہ گناہ ہے، چھوٹا گناہ ہے، کیونکہ یہ سبب بن رہا ہے اس بڑے گناہ تک لے جانے کا کہ اس کے نتیجے میں کشش پیدا ہوئی، پھر اس سے گپ شپ کرنا ہے، بات چیت کرنا ہے، یہ گویا اور اگلا درجہ بن گیا اس بڑے گناہ تک لے جانے کا، پھر میل ملاپ ہے۔ تو یہ جو درمیان میں وسائط اور ذرائع ہوتے ہیں ان کو الا اللمم کہا جاتا ہے، کہ اگر کسی انسان سے غلطی سے کبھی ایسا ہو گیا کہ اس سے کوئی اس طرح کے معمولی جو درمیان کے ذریعے ہوتے ہیں، اصل بڑا گناہ اس نے نہیں کیا، اس سے تو وہ بچ رہا ہے، اجتناب کر رہا ہے، لیکن درمیان کا جو ذریعہ اور واسطہ تھا وہ اس سے سرزد ہو گیا ہے، تو اللہ اس کو معاف کر دے گا الا اللمم، کیونکہ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تمہارا رب بہت مغفرت والا ہے، وہ وسیع المغفرہ ہے۔ هو اعلم بکم، اور وہ تمہیں خوب جانتا ہے، هو اعلم بکم، تمہاری حالت کو خوب جانتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم ان گناہوں کی لذت میں پڑ جاؤ اور مزے لے لے کر وہ گناہ کرتے رہو، یاد رکھو وہ تو تم اس وقت بھی جانتا تھا جب تم اپنے باپ آدم کی پشت میں تھے، ابھی تمہارا باپ جب وجود میں نہیں آیا تھا اللہ اس وقت بھی تمہیں جانتا تھا، جب تمہارے باپ کو اللہ نے زمین اور مٹی سے آدم کو بنایا اس وقت سے وہ تمہیں جانتا تھا کہ تم آدم کی پشت پر پہلے دن سے پیدا کر دیے گئے تھے اور تمہاری کیا حالت آگے ہوگی وہ سب کو جانتا تھا۔ وہ عالم بکم اذ انشأکم من الارض، جب اس نے پیدا کیا تمہیں زمین سے، اور پھر اسی طرح باپوں کی پشت سے ہوتے ہوئے جب مادر رحم میں تم آئے اور تم ایک جنین کی صورت میں تھے اس وقت بھی وہ تمہیں خوب جانتا تھا۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، جب تم جنین تھے، بچے تھے اپنی ماں کے پیٹ میں، اس وقت بھی وہ تم کو جانتا ہے۔ یاد رکھو اللہ تم سے زیادہ تمہیں جانتا ہے، تو اپنے آپ کو بڑا نہ بنایا کرو۔ ایک اور قرآن نے جو بات بنیادی یہاں سمجھے، فلا تزکوا انفسکم، اپنی تعریفیں کرتے رہنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو پاکیزہ قرار دینا کہ میں بڑا انسان ہوں، میں تو کوئی گناہ نہیں کرتا، غلطی نہیں کرتا، یا لوگوں کی غلطیوں کے پیچھے پڑ جانا، اپنے آپ کو پاک پلتر نہ بنایا کرو، اللہ سے معافی مانگا کرو۔ غلطیاں معمولی تو انسانوں سے ہوتی رہتی ہیں، اس کی بنیاد پر لوگوں کی عیوب، برائیاں اور خرابیوں کے پیچھے پڑ جانا اور اپنی فکر نہ کرنا، اپنے آپ کو پاک پوتر سمجھنے لگ پڑنا، ایسا نہ کرو۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، وہ خوب جانتا ہے اس کو جو اس سے ڈرنے والا ہے، جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس کو بھی خوب جانتا ہے، اور اس کو بھی خوب جانتا ہے جو خواہش پرست ہے اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ بس میں بہت بڑا متقی ہوں، بہت بڑا میں پاکیزہ ہوں، بہت بڑا میں نجات یافتہ ہوں۔ اللہ کے حضور اس طرح کی شیخیں چگاڑنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا کرو، اپنی کمزوریوں کو اس کے حضور پیش کر کے اس سے معافی مانگا کرو۔ تو ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ ہدایت اور کامیابی کے راستے پہ چلنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی فکر میں لگے رہتے ہیں، ہر قسم کے جرائم سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے، بے حیائی کے کاموں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پھر بھی وہ مطمئن ہو کر نہیں بیٹھے ہوتے،
بلکہ وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اپنی غلطیوں کو درست کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، کامیابی کے راستے پر ہیں۔ باقی بعض کسی نے خیالات اور تخیلات اور ظنون و اوہام پال رکھے ہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا نیک ہوں اور میں درست راستے پر ہوں، میں کامیاب ہوں، لیکن اس کا رویہ اور عمل بتاتا ہے کہ یہ کیسا جھوٹا اور مکار انسان ہے، خواہش پرست انسان ہے۔ تو محض خواہشات سے، تخیلات سے، ظنون و اوہام سے کامیابیاں نہیں آتی۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی توفیق